بجوعکم و عطشکم فیہ جوع یوم القیامت، اس مہینے میں بھوک کو یاد کرو، پیاس کو یاد کرو، اس پیاس کو اور اس بھوک کو جو روز قیامت ہمارے درپیش ہے۔ اس کے بعد کہا کہ وہ تصدقوا علی فقرائکم و مساکنکم و وقروا کبارکم ورحموا صغارکم۔ عزیزو، یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ صدقہ دو علی فقرائکم، اپنے بے بضاعت اور کم درآمد لوگوں پر تصدق کرو۔ یہ مہینہ کم کھانے کا مہینہ ہے، زیادہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اس کے برعکس ہم نے اسے کھانے کا مہینہ بنا لیا اور اپنے ہی آپ پر زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں پیسہ جمع کیا جائے، ضرورت مند لوگوں تک پہنچایا جائے۔ فلسطین کے یتیموں کو یاد کریے، اپنے شہر کے بیواؤں کو یاد کریے، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو نظر میں رکھیے، ان کے لیے خصوصی طور پر ایک رقم ابھی سے ذہن میں بنا لیجئے اور مقرر کیجئے۔ فطرے کا انتظار مت کیجئے، اس عرصے میں جب کبھی بھی جس کسی کو بھی جس طریقے سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، اور یقین مانیے کہ اس میں 700 گنا آپ کے لیے پروردگار عالم برکت عطا فرمائے گا۔ جیسے ایک دانہ آپ زمین میں بوتے ہیں، ایک بالی نکلتی ہے، ایک بالی میں 7 شاخیں ہوتی ہیں اور ہر شاخ میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو 700 گنا آپ کو پلٹ کر آئے گا۔ اس کے اوپر یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کہا کہ وہ وقروا کبارکم ورحموا صغارکم وصلوا ارحامکم۔ یہ 3 باتیں بھی کہ اپنے بزرگوں کا احترام کرو اور بچوں پر رحم کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرو۔ دیکھیے، وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، یہ وہ کیفیت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قم ایسی سرزمین ہے کہ جو جنت کا ایک ٹکڑا کہی جاتی ہے۔ اس کا نام ہی یہی ہے کہ شب معراج جب رسول خدا معراج پر جا رہے تھے تو قم کی سرزمین پر شیطان لیٹا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے کہا کہ قم، اٹھ، تو اسی سے اس کا نام، اس شہر کا نام قم پڑا۔ اس شہر کے اوپر آج تک ظالم حاکم نے حکومت نہیں کی۔ وہاں کے لوگوں نے آج تک بنی امیہ کو باج نہیں دیا، ٹیکس نہیں دیا۔ وہاں پر اس سرزمین کو عش آل محمد، آل محمد کا آشیانہ کہا گیا۔ کہا کہ اللہ کا ایک حرم ہے، وہ کعبہ ہے، مومنین کا ایک حرم ہے، وہ مکہ و مدینہ ہے، لیکن ہم شیعوں کا حرم، ہم اماموں کا حرم، ہم شیعوں کا حرم، ہم سادات کا حرم، پناہ گاہ، حرم یعنی پناہ گاہ، یعنی جہاں پر آدمی جا کر پناہ لے، وہ جگہ کیا ہے؟ قم ہے۔ قم قرار دیا گیا۔ اتنی پاکیزہ سرزمین، اس کے اوپر معلوم ہے عذاب کب آنے والا ہے، مصیبت کب آنے والی ہے، برا حاکم کب حاکم بنے گا؟ اس وقت جب یہاں کے جوان بزرگوں کا احترام اگر نہیں کریں گے۔ اور یہ چیز ہے، وہاں پر بزرگوں کا احترام ویسے نہیں کیا جاتا۔ جب بزرگوں کا احترام نہیں کیا جاتا ہے تو اللہ یہ نعمت چھین لیتا ہے، اور یہ اخلاقیات دن بدن کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سلام کرنا لوگ بھول گئے ہیں، احترام کرنا بھول گئے ہیں۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان اس طریقے سے اپنے اخلاق کو سنوارنے کا بھی مہینہ ہے، اور خاص طور پر روزے میں جیسے جیسے روزے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور وہ بھی اس گرمیوں کے روزے، ان گرمیوں کے روزے میں انسان اپنا آپا کھو دیتا ہے، گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے، مسجد میں لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے، جلدی غصے میں آ جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا ہی اہم ہے۔ تو اسی لیے خاص طور پر توجہ دلائی گئی، وقروا کبارکم ورحموا صغارکم، بچوں پر رحم کرو۔ آپ دیکھیے مسجدوں میں، اگر مسجدوں میں بوڑھے اپنی جگہ فٹ کر کے بیٹھتے ہیں، اگر ان کی جگہ پر کوئی آ کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ فوراً ڈانٹ دیتے ہیں، ڈپٹ دیتے ہیں۔ در حالی کہ آپ رحمان کی عبادت کر رہے ہیں، جب اس میں رحم و کرم ہے تو اس کا تھوڑا بہت تو جھلک ہمارے اندر آنا چاہیے۔ وہ رحم و کرم کی جھلک ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم کسی کے ساتھ مطالفت، لطف و کرم کے ساتھ، رحم کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش نہیں آتے ہیں۔ خاص طور پر بچوں کے ساتھ رحم کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ سلام کرنے کی ضرورت ہے، ان کو کوئی ٹافی دے دیجئے، ان کو جگہ دے دیجئے، ان کو اہمیت دیجئے۔ بلکہ الٹا کہتے ہیں انہیں مسجد میں کیوں لے کر آئے، انہیں
نماز میں کیوں لے کر آئے؟ ان کی آواز سے ہمیں ڈسٹرب ہوتا ہے، یہ پریشان کرتے ہیں۔ جی نہیں، ان کو سہارا بنانے کی ضرورت ہے، انہیں آگے کھینچنے کی ضرورت ہے، انہیں ان کاموں کی عادی بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کہا کہ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی یعنی ان کا خیال رکھنا، اگر تنگ دست ہے تو مال دیجیے، اگر بوڑھے ہیں تو وقت دیجیے، تو ان کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ کم سے کم آج کے زمانے میں آسان ہے، اس کمیونیکیشن کے زمانے میں اور زیادہ تعلقات برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے، ایک فون تک نہیں کر پاتے ہیں، تو فون کریں کم سے کم۔ اس کے بعد کہا گیا کہ وَحَفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبان کو برا بھلا کہنے سے محفوظ رکھو۔ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی آنکھوں کو ان چیزوں کے دیکھنے سے بچاؤ کہ جن کا دیکھنا حرام ہے۔ وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الِاسْتِمَاعُ إِلَيْهِ، اور اپنے کانوں کو ان باتوں سے بچاؤ کہ جن کا سننا حرام قرار دیا گیا۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، اور حنان کہتے ہیں جیسے اپنے محبت کے ساتھ پیش آنا، کہا کہ یتیموں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ تاکہ کل تمہارے یتیموں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آیا جائے۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ میں آج کی اس تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ذکر خلیل کو قبول فرمائے، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار سے لگا دے، جو روزگار سے لگے ہوئے ان کے رزق حلال میں اضافہ فرمائے، جو بے گناہ تہمتوں کے شکار ہے پروردگار ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو بے گناہ قید خانوں میں اسیر ہے انہیں اپنی رحمت سے آزاد فرما، جو اپنے وطن سے دور ہے انہیں اپنے وطن لوٹنا نصیب فرما، جو مجاہدین مقامات مقدسہ کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، جو شہید ہو گئے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، جہاں کہیں بھی شیعہ آباد ہیں، جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما، بالخصوص فلسطین کی مظلومین کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار یمن اور حزب اللہ، یمن کے مجاہدین اور حزب اللہ کے مجاہدین کو دن دگنی رات توگنی قوت عطا فرما۔ اے پروردگار ہمارا خاتمہ بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما اور ہمیں ان کے حقیقی ناصرین میں قرار دے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ 5 مرتبہ مل کر امن یوجب